آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے انس کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے میلائیل، میلائیل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے لبکنے کنام، لبکنے کنام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، شام کے بیٹے زلال، زلال کے بیٹے شالح، شالح کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے دادا، دادا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے سارو، سارو کے بیٹے ناخن، ناخن کے بیٹے طارق، طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے کیدار، کیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے عیسیٰ، عیسیٰ کے بیٹے الیاسا، الیاسا کے بیٹے داؤد کے بیٹے حوا، حوا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے موت، موت کے بیٹے ندان، ندان کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے ندر، ندر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فار کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم ہے، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہے، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ ہے، عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ۔ کاریگر سے اگر پینٹ کراؤ گے تو اچھے پینٹر سے کہ گھٹیا پینٹر سے؟ اگر بیڈ صوفہ بنواؤ گے تو اچھے کاریگر سے کہ کچے کاریگر سے؟ کیوں؟ تاکہ کوئی بھی آئے ہماری عمارت میں عیب نہ نکالے، کوئی یہ نہ کہے کہ اس کی منزلیں کچی ہیں، کوئی یہ نہ کہہ سکے مضبوط بنیاد نقیق ہے۔ ہم اس لیے اچھے کاریگر تلاش کرتے ہیں کہ ہماری عمارت کو خطرہ نہ ہو، ہم اس لیے اچھے کاریگر تلاش کرتے ہیں تاکہ کوئی ہماری عمارت کو خراب نہ کہہ سکے، ہم اس لیے اچھے پینٹر تلاش کرتے ہیں تاکہ کوئی عیب نہ نکال سکے۔ میں تو یہ کہتا ہوں پیارے، یہ عمارتیں کچھ دن کی ہے، لیکن جس دن اعلان ہوگا اور ساری کائنات فنا ہوگی، قرآن اعلان کرتا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر شے فنا ہو جانی ہے، صرف خدا کی ذات باقی لگے گی۔ تو یہ فانی چیزیں ہیں، عمارت بنوائی اچھے کاریگر سے، پینٹ کرایا اچھے پینٹر سے، صوفے بنوائے اچھے کاریگر سے۔ جب یہ سب کچھ اچھوں سے کراتے ہو پھر دین کچوں سے کیوں لیا جائے گا؟ اس لیے کہ دین پر ہی ہماری بنیاد ٹکی ہوئی ہے۔ زمانے کو بتا دو جس طرح ہمیں عمارت کے لیے اچھا کاریگر چاہیے، اسی طرح ہمیں ایمان کے لیے اچھا عالم چاہیے، اور اچھے عالم کو دنیا امام احمد رضا فاضل بریلوی کہا کرے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، پیغام اعلی حضرت فیضان تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی احمد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ بہت اچھا ساؤنڈ ہے بھائی، بس ایسی چلنے دیں، میں تھوڑی دیر بات کروں گا آپ سے۔ تو پھر جب دین سیکھیں گے تو احمد رضا سے سیکھیں گے۔ لاوارث وہ ہیں جن کے پاس اعلیٰ حضرت نہیں ہے، ہم لاوارث نہیں ہیں، رب نے احمد رضا ہمیں عطا کیا ہے۔ ہم فخر سے کہتے ہیں ہم سنی رضوی ہیں، احمد رضا ہمارا حصہ ہے، احمد رضا ہمارا حصہ ہے۔ اور جو رضا والے ہیں وہ کھل کے کہتے ہیں وہ جو نہ تھے، سلامت رہیں، سلامت رہیں، وہ جو نہ تھے، وہ جو نہ ہو، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو زور سے جان ہے تو جہان ہے۔ شکر ہے احمد رضا ہمیں ملے، اگر کسی کو ہضم نہ ہو تو پھر سے ماں کا دودھ پی کے آئے اور بیٹھے۔ شکر ہے ہم بریلی والے لوگ ہیں سارے، ہاں۔ اور میں ڈرتا نہیں حضرت، مجھے کہیں بھی بیٹھا دو، رضوی نہیں پکے وہابیوں میں بیٹھا دو، اس لیے کہ اپنے پاس چوری کا مال نہیں، احمد رضا کی تجوری کا مال ہے۔ ہم تھانہ بھون میں بھی اتنی ڈٹ کے بولتے ہیں، سہارنپور میں بھی کھل کے بولتے ہیں، کیونکہ ہم نے بغیرت ماں کا دودھ نہیں پیا، ہم نے غیرت والی ماں کا دودھ پیا، ہاں ہم نے غیرت والی ماں کا دودھ پیا بھائی۔ شکر ہے احمد رضا ہمارا حصہ ہے۔ وہ ڈرے جنہوں نے پڑھا نہ ہو انہیں، ہم نے پڑھا ہے انہیں، ہم نے پڑھا ہے۔ جو پڑھ گئے نا، جو پڑھ گئے وہ روز فجر بات کہتے ہیں، ڈال دی قلب میں سیدی اعلی حضرت پہ، سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام۔ ہم ان سے سیکھیں گے ٹوٹی لگانے والوں سے؟ دین کیا ہے؟
یہ بتائیں گے ہمیں جنہوں نے ٹوٹیاں الٹی جوڑی، انہیں دوبارہ خود سے فٹ ہو کے آنا چاہیے، ان کی اپنی فٹنگ خراب ہے، جھوٹ بولتے ہیں، یہ الزام لگاتے ہیں اہل سنت پہ، مکاریاں کرتے، کہتے ہیں یہ قبر پجے ہیں، میں کہتا ہوں خدا کی قسم ہم قبر پجے نہیں، ہم ہی مصطفیٰ جان رحمت والے لوگ ہیں، ہم ہی مصطفیٰ جان رحمت والے لوگ ہیں، تو ہم تو کھل کے کہتے، آج نہ آپ نے تحفظ قبرستان کے حوالے سے محفل سجائی، ایصال ثواب کے لیے ان اسلاف کے لیے جو گزر گئے، جو چلے گئے، ان کے لیے آپ نے محفل رکھی ہے، اللہ ان کی قبروں پہ رحمت نازل فرمائے۔ ہم دونوں طرح بات کریں گے، اور میں حضرت کہہ رہا ہوں ہم تو کھل کے کہتے ہیں کسی بھی مسلک کا بندہ آ کے بیٹھے ہم بھگائیں گے نہیں، ہم بھگائیں گے نہیں، ہم کہتے ہیں ذرا بیٹھ کے سن، لوگ کہتے ہیں یہ بریلی والے گالیاں ہی دیتے ہیں، ہم اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتے ہیں ہمارے ماں باپ نے بچپن سے بتایا بیٹے گالی بری چیز ہوتی، ہم گالی نہیں دیتے، یہ الگ بات ہے کہ تمہاری باتیں تمہیں کچھ گالیاں لگتی ہیں، ہم تو سچی بات کہتے ہیں تمہیں گالی لگ جاتی، ہم گالی والے لوگ نہیں، ہم تو کہتے ہیں آ کے بیٹھو، اور بریلی والوں کی محفل میں بیٹھ کے دیکھو محفل کیسے کرتے، ہمارا ایمان کہتا محفل ختم ہوتے ہوتے کہنا پڑے گا میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، جا بجا تھانے والے، عقیدہ ہمارا سنبھالا ہے امام احمد رضا نے۔ میں تو حیرت کرتا ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں، جب چھٹی اجمیر والے کی ہوتی ہے نا تو بھیڑ بریلی میں لگ جایا کرتی ہے، 7 سال بریلی شریف میں گزارے، گھاس نہیں کھودی ہے، جوتے اٹھائے ہیں آقاؤں کے جوتے، ہاں ان کے جوتے اٹھائے ہیں جن کی نظر اٹھ جاتی ہے تو اللہ تقدیر بنا دیتا ہے، ہم کب کہتے ہیں ہمارا کچھ ہے، سارا ہی اعلیٰ حضرت کی عطا ہے، بھیڑ لگتی ہے بریلی شریف میں، اور لوگ یہ کہتے ہیں جی اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت، مجھے تو حیرت ہوئی ڈاکٹر ذاکر نہیں طاہر الپادری، ڈر نہیں ہے بھائی، مسئلہ کوئی نہیں ہے، ہمیں پائے مورا لنگ نیست ملک خدا تنگ نیست، ہم لنگڑے نہیں ہیں، اللہ کی دنیا چھوٹی نہیں ہے، یہاں نہیں کہیں اور جا کے دین بتا لیں گے، لیکن کھل کے کہہ کے جائیں گے میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ کئی لوگ چپ کے کہتے نہیں نہیں طاہر صاحب بھی اچھے، طاہر صاحب بھی اچھے، اس دن طاہر صاحب کو دیکھا، ارباب منبر کی صرف دعا چاہیے، باقی آپ کا بیٹھنا ہی میرے لیے بڑی شرف کی بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ کہہ رہا تھا جی 1400 سال میں کبھی حضور کے دین کو کسی شخصیت سے منسوب نہیں کیا گیا، امام احمد رضا کے ساتھ جوڑ کر کے دین کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ میں کہتا ہوں سن، ہر دور میں دین شخصیتوں ہی سے پہچانا گیا ہے، منکرین زکوٰۃ کے لیے ابو بکر صدیق وبال جان بن گئے۔ ایک بات اگر بتاؤں بڑا وقت لگے گا، یہ جو ضرورت پیش آئی نا مسلک اعلیٰ حضرت کی، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ یہاں جو دشمن تھا نا وہ ہمارے لباس میں تھا، ہمارے چہرے میں تھا، ہمارے جیسا تھا، کلمہ بھی ایک، نمازیں بھی اتنی، حج بھی وہی فرض، وہی دین، وہی مسجد، وہی قبلہ، وہی قرآن لے کے آیا۔ یہ تو احسان احمد رضا کے کہ انہوں نے نقاب پلٹ کے بتایا دھوکہ نہ کھانا، لمبی داڑھی دیکھ کے بہک نہ جانا، یہ جو قرآن کا ترجمہ لے کے آیا ہے نا یہ ایمان چرانے آیا ہے۔ اور کئی لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ نہ لگے، میں تو کہتا ہوں قسم خدا کی، کہتے ہیں جی مجدد الفسانی کا نعرہ لگاؤ، تو میں نے کہا مجدد الفسانی نے اکبر کے دین الہی کا ایسا گلا گھوٹا کہ قیامت تک وہ اٹھنے والا نہیں ہے۔ جب اکبر کا دین الہی ختم تو پھر مجدد الفسانی کے نعرے کی ضرورت نہیں رہی۔ ہم کہتے ہیں تم وہابیت کا نام مٹا دو، ہم احمد رضا کا نعرہ لگانا بند کر دیں گے۔ جب تک وہابیت ہے
تب تک امام احمد رضا کے نعرے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہابیت زہر کو کہا جاتا ہے اور مسلک اعلی حضرت اس کے تریاق کو کہا جاتا ہے۔ اس لیے یہ نعرہ لگتا رہے گا، جب تک وہابیت رہے گی تب تک اعلی حضرت کا نام لیا جاتا، ورنہ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو انہیں تکلیف صابر پاک کے نام سے نہیں ہوتی، وارث پاک کے نام سے نہیں ہوتی، معین الدین اجمیری کے نام سے نہیں ہوتی ہے، ان کو تکلیف جو ہے وارث دیوا کے نام سے نہیں ہوتی ہے، صرف اعلی حضرت کے نام سے کیوں ہوتی ہے؟ تو وجہ صرف اتنی ہے کہ اعلی حضرت نے ان کی کھال ادھیڑ کے رکھ دی ہے، ان کے چہرے سے نقابیں پلٹ پلٹ کے دکھائی ہے۔ جب انہوں نے قرآن کا ترجمہ پیش کیا اور کہا وجدک ضالا فہدی، اور آیت کا ترجمہ جب کیا اور قلم اٹھا کے لکھا محبوب ہم نے آپ کو گمراہ پایا تو آپ کو ہدایت عطا کی، میں پوچھنا چاہتا ہوں نجد کی بدماش اولادوں نے، ان کے بڑے بڑے بگڑے لوگوں نے جب قرآن پاک کا ترجمہ اس لیے کیا اس طرح کیا تھا کہ محبوب آپ کو گمراہ پایا ہے، تب آپ کو ہدایت دی گئی ہے، مجھے بتا تو صحیح جو کائنات کے لیے ہدایت بن کے آیا ہو وہ گمراہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اگر نبی کو گمراہ مانا جائے تو معاذ اللہ ایمان سلامت نہیں رہتا ہے۔ اگر گمراہ مانو گے کبھی یہ ترجمہ کیا جائے گا، اگر یہ ترجمہ کرو گے تو گمراہ مانا جائے گا، اور اگر گمراہ مانو گے تو ایمان کا جنازہ نکل جائے گا۔ جب اس طرح سے ترجمہ پیش کیا گیا امام احمد رضا کی نگاہ پڑ گئی، وہ تو رب کا کرم سمجھو احمد رضا بریلی میں پیدا ہو گئے اس لیے ایمان کا جنازہ نہیں نکلا ہے۔ انہوں نے آیت کریمہ دیکھی ووجدک ضالا فہدی، محبوب آپ کو جب انہوں نے یہ ترجمہ کیا آپ کو بھٹکا ہوا پایا تو ہم نے آپ کو ہدایت عطا کی۔ امام احمد رضا کنز ایمان لے کے آ گئے، گھبرانا مت، یہ ترجمہ نہ پڑھنا، اصل ترجمہ میں لے کے آیا ہوں، پتا میرے امام کیا ہے؟ تب میرے امام نے کہا تھا ووجدک ضالا فہدی، اے محبوب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں وارفتہ پایا تو اپنی جانب آپ کو راہ دی، کہا سنو جو بھٹکا ہوا ہوگا وہ ہدایت کے لائق نہیں ہوگا، جو ہدایت والا ہوگا وہ بھٹکا ہوا نہیں ہو سکتا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، تعلیمات اعلی حضرت، پیغام اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرے تکبیر۔ شکر ہے رب نے اعلی حضرت ہمیں عطا کی ہے۔ سمجھ گئے نا کون ہے اعلی حضرت؟ میں اگر ساری مثالیں دوں تو بڑا وقت لگے گا، ایک موٹی بات بتا کے میں نے بتا دیا، کنز ایمان دے کے ایمان بچا لیا، کنز ایمان دے کے ایمان بچایا ہے۔ اور جب علم غیب پہ بات اٹھی تو میرے امام نے نہ دولت المکیہ بالمادت الغیبیہ جیسا بم عطا کیا کہ آج تک وہابیت اس کے نام سے کانپتی ہے، اور آج تک کوئی مائی کلال اس کا جواب نہ دے سکا۔ یہ جو بکواس کرتے ہیں نا ٹی ویوں پہ بیٹھ کر کے، ماں کا دودھ پیا گا امام احمد رضا جیسی خدمت لا کے دکھا دو، لا کے دکھا دو، قسم خدا کی کہتا ہوں برسوں بیت جائیں گے فتاوی رضویہ کا جواب لا کے کوئی نہیں دے سکتا، نہیں لا کے دے سکتا ہے نا؟ ساری بریلی والے ایک نعرہ میں لگاؤں پتہ لگا لوں کتنے بریلی والے بیٹھے، جواب ملے گا، جواب ملے گا۔ عشق محبت عشق محبت، انہوں نے ہاتھ اٹھائے اللہ احمد رضا کا صدقہ انہیں ماں باپ کے ساتھ عمرے کا سفر عطا فرما دے۔ عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت، بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا، یہ بریلی والوں کی محفل ہے۔ شکر ہے رب نے ہمیں امام احمد رضا عطا کی۔ اگر یہ تو علمی خدمات ان کی الگ کی بات رہی، میں کہوں اگر پڑھو امام احمد رضا کو تو اپنے وقت کے سب سے بڑے صوفی کو امام احمد رضا کہا جاتا ہے۔ یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے نا، انہوں نے کافر بنایا، انہوں نے کافر بنایا، انہوں نے کافر بنایا، ہاں کافر بنایا۔ اگر انہوں نے کافر بنایا ہوتا نا تو میرا بھائی تنویر نام کے ساتھ رضوی نہ لگاتا، رضوی نہیں لگاتے یہ لوگ، رضوی لگا کے بتاتے ہیں انہوں نے کافر نہیں سنیوں کو حضور کا عاشق بنایا۔ میں تو کھل کے کہتا ہوں اپنے وقت کے سب سے بڑے صوفی کو امام احمد رضا کہا جاتا ہے۔ پڑھنے کی ضرورت ہے، مرزا بھی پڑھ لے اور جتنی اس کی مرزائیاں ہیں وہ بھی پڑھ لیں۔ یہ جو برساتی مینڈک آ گئے نا اب نکل کے، ہاں میں مسلمان کتابی نہیں فسادی، جو دین 1400 سال سے چلا رہا اب اس میں تحریف کر رہے ہیں لوگ۔
ہاں میں تو مجھے حیرت ہوئی، ایک دن کہہ رہا تھا کہ یہ ویسے کرنی کے حوالے سے جو باتیں ہوتی ہیں کہ یہ مجھے میری سمجھ میں نہیں آتی، یہ ساری غلط ہے. میں نے کہا جانور تیری سمجھ میں آئیں گی بھی نہیں، عشق کی باتیں عاشقوں کی سمجھ میں آتی ہیں، جاہلوں کی سمجھ میں نہیں آیا کرتی ہیں. یہی بات تو تیرا باپ ابو جہل کہتا تھا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا یہ ٹکڑے کیسے کر دیتے ہیں چاند کے. رب نے کہا محبوب آ رہا تیرے چوکھٹ پہ پتھر لے کے، دکھا تو میرا محبوب ہے. آیا کہنے لگا اچھا چلو آج بتا دو میری مٹھی میں کیا ہے، مان جاؤں گا. حضور فرماتے میں بتاؤں تو کیا کمال ہے، تیری مٹھی میں جو ہے نا اس سے پوچھ میں کون ہوں. اس نے جب کان لگایا نا تو پتھر کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ محمد یہ اس کی مٹھی کے پتھر بول گئے، مٹھی کے. مر کے تو دیکھ انجینئر، مر کے دیکھ پادری، پتہ چلے گا مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کیوں اور کسے کہا جاتا ہے. مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کسے کہتے ہیں بتاؤں؟ مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت اس کو کہتے ہیں لہد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے. میں کہتا ہوں امام احمد رضا اپنے وقت کے سب سے بڑے صوفی کو کہا جاتا ہے. امام احمد رضا کانفرنس بھی ہے، شاید میں صحیح بول رہا ہوں اپنی جگہ پہ، ہے نا؟ بعد میں فرمائشیں نہ کیجئے گا، کئی بار پھنس جاتا ہوں، میں تقریر کر دیتا ہوں تو پھر نیچے سے کہہ دیتا یہ اور سنا دو. بس آج وہ سن لو جو میں کہنے آیا ہوں. ہاں میں کہنے آیا ہوں، سنیں ذرا. اپنے وقت کے سب سے بڑے صوفی کو امام احمد رضا کہا جاتا ہے. میں اور آپ اپنے اعمال کا محاسبہ کریں. میں آج جبہ قبہ پہن کے بیٹھا ہوں، لوگ ہاتھ چومتے ہیں، اگر لوگ اٹھیں نا میرے لیے تو مجھے چڑ ہو جاتی ہے، بھائی میرے لیے جگہ کیوں نہیں دی گئی، جبکہ ہم کیا ہیں، اوقات کیا ہماری. خدا کی قسم اگر اللہ نے عزت کے پردے نہ ڈالے ہوتے نا ہم کسی کو منہ دکھانے کے نہیں. یہ کڑوی سچائی ہے، آج بنے پھرتے ہیں ہم. اور امام احمد رضا وہ ہے جس نے ایک نہیں ہزاروں کتابیں لکھی ہیں، ہزاروں کتابیں جس نے لکھی، اور نعت بھی لکھی تو ایسی لکھی کہ کوئی مثال نہیں ملتی ہے. لمیاتی نظیر و کفی نظرین مثلے تو نشد پیدا جانا، جگراج کو تاج تورے سرسو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا، اور روح فدا کا فضد حرقہ یک شولہ دگر برزن عشقہ مرتن من دھن سب پھونک دیا، یہ جان بھی پیارے جلا جانا. نعت بھی لکھی تو ایسی لکھی. ایک نعت 4 زبانوں میں میرا امام لکھ رہا ہے، ایک نعت 4 زبانوں میں میرا امام لکھ رہا ہے، اور خدا کی قسم جواب نہیں. لیکن آج ہم دیکھیں، آپ سے بھی گزارش ہے خدا را ہاتھ جوڑ کے اپنا محاسبہ خود کریں، کسی کے ٹھیکے پہ گمراہ نہ ہو. آپ سے اگر کوئی یہ کہہ دیتا چل آجا جنت میں دلوا دوں گا، دھوکے میں نہ آئیے. شیشے کے آگے کھڑے ہو اور کبھی خود سے پوچھ بتا تو وہی ہے جسے حضور نے سجایا تھا؟ تو وہی ہے، وہی انسان ہے جس کے پیدا کر کے رب نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. کیا تو وہی ہے جس کو مسجد ملائکہ کا قرار دیا گیا؟ پوچھ کبھی اپنے آپ سے، پھر اس کے بعد فیصلہ کر. معاف کیجئے ہم نہ اتنے بڑے ٹھیکیدار ہیں جنت کے، جو ہوگا دیکھا جائے گا. جنت ہمارے باپ کی ہو بھائی، اتنے بڑے دعوے نہ کر. ہمیں یہ سکھایا گیا، ہم ہی نے ممبر سے کھڑے ہو کے آپ کو گمراہ کرنے میں کسر نہیں رکھی ہے. ہم نے ممبر پہ کھڑے ہو کے صاف صاف یہ باتیں کہی. ہم نے کہا مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ. جہنم کوئی بھٹی تو نہیں تھی جو تیرے میرے پسینے سے بجھ جائے گی. جہنم کوئی گھر کا چولہا تو نہیں تھا جو تیرے میرے ہوا کے جھونکے سے بجھ جائے گی. اور تجھے پتا ہے جہنم کس چیز کا نام ہے؟ فرمایا گیا جب قیامت کے دن لائی جائے گی اس کو فرشتے ناکام میں ڈال کر کے کھینچ رہے ہوں گے. یہ اہل محشر کی طرف پڑے گی، دوڑے گی، چیخے مارے گی، اہل محشر کانپ جائیں گے. تو نے کھیل سمجھ رکھا ہے پوچھ رات کو، تجھے کیا پتا کہ جہنم کیا ہے؟ تو نے دیکھی
دیکھی نہیں ہے، اس لیے کہتا مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ۔ وہ نبی جو دیکھ کر کے آیا تھا، جب سے دیکھ کر کے لوٹا، رات بھر سوتا نہ تھا، پوری پوری رات قیام کرتے تھے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ کہتی تھی محبوب میرے ماں باپ قربان ہو جائے، اتنے لمبے قیام کرتے ہو کہ پیروں پہ ورم آ جاتا ہے، مصطفیٰ لیٹ جایا کرو۔ تب میرے نبی نے کہا تھا عائشہ میرا بھی جی چاہتا ہے بستر پہ لیٹو، میں بھی چاہتا ہوں آرام کرو، لیکن جب امت کے عمل یاد آتے ہیں تو بستر اچھا نہیں لگتا ہے، جب امت کا پل صراط سے گزرنا یاد آتا ہے تب نیند نہیں آتی ہے۔ تیرے میرے لیے میرا نبی رات پر مصلے پہ کھڑا رہتا تھا، آج شراب پینے والا 500 روپے دیتے ہم اسے جنت کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، پیاز کھانے والا 1000 روپے دیتے ہم اسے جنتی قرار دے دیتے ہیں۔ ہوتے کون ہے جنت بانٹنے والے؟ نہ جنت تیری ہے نہ میری ہے، جنت رسول پاک کی ہے۔ نہ تیرے چاہنے سے جنت ملے گی نہ میرے چاہنے سے ملے گی، جنت اسے ملے گی جسے حسنین کا نانا چاہتے کا زہرا کا بابا چاہتے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، تعلیمات اعلی حضرت امام احمد رضا کانفرنس حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ ہم جری ہو گئے میرے بھائی، جری ہو گئے۔ کتنوں نے اتنا تکیہ کر کے بیٹھے کہ 40واں ہوگا بخش دیے جائیں گے، 30 ہوگا بخش دیے جائیں گے۔ نہیں میرے یار، اللہ قادر مطلق ہے، وہ ایسا کریم بھی ہے کہ بنا سبب کے بخش دے۔ علامہ حسن نے کہا تھا بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، نام رحمان ہے تیرا یا رب ہے، وہ چاہے تو بخش دے، لیکن اسی کا نظام ہے، اسی کا قانون ہے، کسی کا حق کھا کے نہ آنا، ورنہ جب تک ایک آنسو کا مظلوم کے آنسو کا تجھ سے بدلہ نہیں لے لوں گا نا، اس وقت تک تجھے راحت نہیں لینے دوں گا۔ یہ اسی کا قانون ہے، یہ میرا قانون نہیں۔ میں نے کہا اللہ قادر مطلق ہے، جسے چاہے بخش دے۔ اور جہنم، اور ڈرو یار، حضور فرماتے تھے لوگوں، کئی بار کہتے نا رضوا اپنی جنت اپنے پاس رکھ لے، یہ ہماری شاعری میں مفہوم ہوتے ہیں، یہ مفہوم ہوتا کہ ہمیں تیری جنت کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور فرمایا کرتے تھے لوگوں جب بھی ہاتھ اٹھیں میرے رب سے جنت ضرور مانگنا۔ آج ہم اتنے جری، ہمیں جنت کی ضرورت نہیں۔ اور جب حضور کی بارگاہ میں آیت کریمہ نازل ہوئی محبوب تیرے ایک ایک امتی کو پلسرات سے گزاروں گا، تو حضور کو جہنم کا منظر یاد آیا۔ اور سنو میرے بھائی، وہ جو گناہوں سے پاک پیدا ہوا، جو رب کا لاڈلا محبوب بن کے آیا، اسے کیا ضرورت تھی آنسو بہانے کی؟ وہ تو رب کا اتنا پیارا پیغمبر ہے۔ جانتے ہو ایک دن ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میرے گھر کے اندر فاقے کے 7 دن گزر چکے ہیں، سرکار تشریف لائے ہیں، کہتی ہیں آقا دروازے پہ آئے، میں نے چادر اوڑھ لی، مجھے پتا تھا کئی دن ہو گئے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ سن میرے عزیز، آج دولت اللہ نے دی ہے تو بڑی بغیرتی کے ساتھ دولت میں آگ لگا دی جاتی ہے۔ ہوگا کوئی پردھان کا بیٹا، مکھیا کا بیٹا، کہتا ہے مولانا، یہ کہتے ہیں علماء کہ ڈی جے نہیں بجانا ہے، کہتا جی شادی ایک بار ہوتی ہے۔ نوجوان ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اگر شادی ایک بار ہو رہی ہے تو سن زندگی بھی ایک بار ملنی ہے، اس میں اللہ کو راضی کر لو یا ناراض کر لو، یہ تمہیں دونوں اختیارات دیے گئے ہیں۔ اگر غلطی ہو جائے تو یہ مت کہنا تقدیر میں لکھا ایسا ہی تھا، اس لیے میں ادھر تراخی کے دہانے پر چلا گیا۔ اللہ قیامت میں پوچھے گا کیا میں نے تیری ہدایت کے لیے انبیاء نہیں بھیجے تھے؟ کیا تجھ تک میری کتاب کا اعلان نہیں آیا تھا؟ اگر نبیوں نے پردہ کیا تھا کہ تجھ کو علماء نے آ کر کے نہیں بتایا تھا؟ میرے عزیز یہ قصور نہیں بنے گا، یہ عذر نہیں مانا جائے گا میں جانتا نہیں تھا۔ ڈبل پٹائی ہوگی اگر یہ کہہ دیا مجھے پتا نہیں تھا، وہ تو کہہ دے گا میں نے علماء پیدا کیے تیری ہدایت کے لیے، میں نے ائمہ مسجدوں میں رکھے تاکہ تجھے بتاتے رہے۔ یہ عذر نہیں بن سکتا کہ میرے عزیز آج گناہوں کی کثرت اس لیے ہو رہی ہے کہ دولت کی کثرت ہوتی چلی جا رہی ہے، کثرت دولت کی بنیاد پر گناہ کثرت سے کرتے چلے جا رہے ہیں۔ پردھان کا بیٹا ہوتا ہے، ڈی جے بجا لیتا ہے۔ میں آپ سے کہنے نہیں آیا کہ آپ کو کرنا کیا ہے، کرنا کیا نہیں ہے، میں صرف بتانے کے لیے آیا ہوں۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، نکاح حضور کی سنت ہے، نکاح کے ذریعے لوگوں میں خوشیاں تقسیم کرنا یہ مصطفیٰ کی سنت ہے، ڈی جے بجانا یہ شیطان کو راضی کرنا ہے، حرام طریقوں سے دولت خرچ کرنا یہ شیطان کو راضی کرنا ہے۔ پھر اگر ایسی حالت میں نکاح ہو جاتا ہے پھر قوم تڑپ کے کہتی ہے مولوی تعویذ دے دے جب سے بہو آئی ہے، گھر میں مصیبتیں آ گئی ہے، محبوب
نے تو یہ فرمایا تھا اگر گھر کے اندر بہو آئے اس کے پیر دھل کر کے گھر کے چار کونوں میں چھڑک دو، اللہ گھر میں برکتیں عطا کرے گا۔ بتایا تو یہ گیا کہ نکاح برکت کا سبب ہوتا ہے، لیکن ہوا کیا کہ جب سے نکاح ہوا کہ گھر کا سکون چلا گیا، کہ گھر کا قرار چلا گیا، کہ دوڑتے پھرتے کوئی کہتا چار جنوں کا سایہ ہے، کوئی کہتا بھوتوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ غلط ہے ساری باتیں، خدا کی قسم دل کے پپولے جل اٹھے، سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے۔ یہ تعویذ کی وجہ سے نہیں، یہ بھوتوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ اپنی بدعمالیوں کی بنیاد پہ مصیبت آ رہی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ سنو تو صحیح، جب تم شادی بیاہ کرتے ہو لوگوں کو دعوت دینے کے لیے ایک لسٹ بنائی جاتی ہے، اس میں خالہ تاؤ چچا سبھی کے نام ہوتے ہیں، دوست و احباب کے نام ہوتے ہیں، پھر وہ کارڈ پہ نام لکھ کے جاتے ہیں، پھر وہ کارڈ دیا جاتا ہے اور کارڈ دے کر کے دعوت دی جاتی ہے۔ آپ کو آنا ضرور ہے، مجھے بتا تو صحیح، جا کے اپنے گھر کی کاپی چیک کر، جاؤ سارے چیک کرنا، ہر گھر میں ایک نہ ایک شادی ہو چکی ہوگی، سب سے اوپر شاید خالو کا نام ملے گا، نانا کا نام ملے گا، کہ کسی کی کاپی ایسی ہے جس میں سب سے اوپر مصطفیٰ کا نام لکھا ہو، مہمانوں کے لسٹ میں سب سے اوپر آقا کا نام ہو۔ آپ کہو کہ مولوی کیسی بات کر رہا ہے، سرکار کا نام کیوں لکھے، وہ آئیں گے کیسے؟ تو میں نے سن پیارے، جب تو نے بیٹے کی شادی کی خالو کو بھی منایا، چچا کو بھی منایا، ہاتھ جوڑے پیر پکڑے، کاش تو نے حضور کو بھی بلایا ہوتا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ تو سنو، حضور کو بلانے کا طریقہ یہ تھا، آسان طریقہ ہے، جب بیٹے کی شادی میں تاؤ چچا کو بلانا ہوتا ہے، چوتیاں گھنچ کے دروازے پہ جاتے ہو اور کہتے ہو آنا ضرور ہے، تیرے بغیر محفل سنی لگے گی، اور جب حضور کو بلانا ہو اعلان کر دو میرا بیٹا دولہا بنے گا، باتیں حضور کی جائے گی، محفل آقا کی سجے گی، اور رات کو مصلی بچھا کہنا یا رسول اللہ، سب کو دعوت دی گئی ہے، آپ کو اسپیشلی دعوت ہے، جب آپ کی محفل ہو تشریف لے آنا، خدا کی قسم واللہ کو سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آ کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، سرزمین گھنگڑ۔ بجائے اس کے کہ حضور کو بلایا جاتا، ہم نے گانے بجا کے حضور کو ناراض کر دیا۔ تم نے ہاتھ جوڑ کے خالو کو منایا، چچا کو منایا، لیکن جس کی آنا کی شرکت زیادہ ضروری تھی اسی کو ناراض کر بیٹھے۔ او بھائی محفل سجا حضور کے نام کی، بیٹا تیرا دولہا بنا ہو، چل سہرا اس کے سر پہ ہو، باتیں حضور کی ہوں، قسم خدا کی صرف حضور نہیں آئیں گے، خدا کی رحمتوں کے فرشتے بھی تیرے آنگن میں اتر آئیں گے۔ اور کہنا ایک بار سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں۔ سارے نہیں بول رہے ہیں، ناراض ہیں بھائی، باتیں کڑوی لگ رہی ہیں، لگنے دو، دوا جتنی زیادہ کڑوی ہوتی فائدہ اتنا زیادہ ہوتا ہے نا، فائدہ اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا جو مولوی چاپلوسی کر کے جائے گا وہ تمہیں دین نہیں دے سکتا ہے، جو تمہاری خوشی حاصل کرنے کے لیے چاپلوسی کرے گا وہ دین نہیں، تمہیں منافق بنا کے جانے والا ہے۔ اور میں اتنا کڑوا بولتا ہوں 4 دن نہیں، آخری سانس تک یاد رکھو گے کوئی مولوی کڑوا کہہ کے گیا تھا، اور میں چاہتا ہوں خدا کی قسم یہاں کڑوا لگے اس کی مٹھاس مرنے کے بعد محسوس ہوگی۔ میں جانتا ہوں حضرت جی، میں کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ یہاں کون سننے آیا کون نہیں، کتنے حضور کے عاشق ہیں، میں جانتا ہوں یہاں کوئی ایسا آ ہی نہیں سکتا جسے ان سے عشق نہ ہوگا۔ اور میں تو یہ بات اکثر کہتا ہوں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ سارے حضور کے بلائے ہوئے آئے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ ڈاکٹر اقبال کا یہ شعر میں جوانوں کو دیکھتا ہوں تو یاد آتا ہے، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ جب قوم کا جوان نہ اپنی جگہ لے گا نا تو بڑے بڑے شیطانوں کے پتے پانی کر دے گا۔ ہاں، جو کام 70 سال ابلیس نے کیا نا گمراہ کرنے کا، انشاءاللہ آج سے کھڑے ہو جاؤ، اس کا پتا پانی ہو جائے گا، سمجھ جائے گا حضور والوں کو بھٹکایا نہیں جا سکتا ہے۔ کون چاہتا ہے کہ میری شادی میں حضور آئیں؟ سب چاہتے ہیں، جن کی ہو گئی ہے وہ بھی چاہتے ہیں پھر سے، نہیں وہ بھی چاہیں کہ ہماری میں نہ آئے تو ہمارے بیٹوں کی شادی میں آ جائے، بیٹے تو ہمارے ہی ہیں نا، ہے نا۔ اور دیکھو اگر دوسری بھی کر لو گے تو کوئی غلط نہیں ہے،
ہو تو سکتا ہے حضرت، لیکن انصاف کا ترازو بڑا کر رہا ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور اگر تمہیں یہ ڈر لگ رہا ہے نا کہ انصاف نہ کر پاؤ گے تو ایک پہ اکتفا کر لو. مرا جا رہا، 4 کی اجازت ہے، 4 کی اجازت ہے، لٹو پھوٹ رہے منہ میں، ایک کوئی رکھ لے، ہر تیسرے دن لٹھ مار کے گھر بھیج دے. تو میرے عزیز، جو میں آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ حضور ہمارے گھر تشریف لائیں، چاہتے ہیں نا تو پھر عہد کریں، شادی ہوگی تو گھر پہ ڈی جے نہیں بجے گا انشاءاللہ. وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ، سارے وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ. اور میں ایک بات اور کہہ دوں، برا نہ لگے تو، یہ جو جلسے کی کمیٹی ہے نا، یہ صرف جلسے کی کمیٹی نہ بنے، حضور کی امت کی کمیٹی بنے. اگر کوئی بگڑیل پھر بھی بجائے، ہاتھ جوڑو، اس کے پیروں میں ٹوپی رکھ دو، اسے مناؤ کہ معاشرے کو گندا نہ کرے. یار اس امت کے لیے میرے نبی نے بہت آنسو بہائے. یہ دین یوں ہی نہیں آیا ہے، اس دین میں زہرا کے لالوں کا خون لگا ہے، اس میں اصغر کا بچپن بھی، اکبر کی جوانی لگی ہے، اس میں کربلا کے 72 شہیدوں کا خون لگا ہے. اس چمن کو اجاڑنے کی کوشش نہ کر. میں عرض کروں آپ سے، کیا مسئلہ ہے بھائی؟ کوئی بات ہے؟ ہاں پردہ بند ہو گیا تھا، کوئی بات نہیں ہے، وہ دیکھتے رہیں گے اس کو. توجہ ہے سارے لوگوں کو؟ میں کہہ لوں کچھ باتیں حضرت، اجازت ہے؟ ابھی وقت ہے نا حضرت میرے پاس؟ توجہ ہے نا؟ میں بس چند باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. یہ بتائیے، خالی بیٹے کے نکاح پہ تو ڈی جے نہیں بجتا نا، بیٹی کی شادیوں میں بجتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ جو محفل سجی ہے نا، اس جلسے کی عمر کتنی ہے خود بتائیں؟ کتنی عمر ہے اس جلسے کی؟ جلدی بولیں. وہ بتائیں جو خالی سننے کے لیے آئے گئے، کام دیکھنے نہیں آئے تھے. جلسے کی عمر صرف پنڈال لگنے سے پنڈال اکھڑنے تک نہیں ہے، ٹینٹ لگنے سے ٹینٹ اکھڑنے تک نہیں ہے. جلسہ اتنا ہی بڑا ہوتا ہے جتنے دنوں سے اس جلسے کی تاریخ مقرر کی جاتی ہے. میرے حوالے سے جو حضرت کہہ رہے تھے نا 60,000 یوں ہی نہیں مل جائیں گے. میں بھی بتا دوں نا، اگر خالی 60,000 بچ جایا کرے نا تو ہم ایک نیا شہر آباد کر لیں گے. نہ پیٹرول پمپ ہمارے ابا کے ہیں، نہ ایئر لائنس ہمارے ابا کی ہے، نہ اولا ٹیکسی پرمٹ ہمارے باپ کی ہے. سارا پیسہ تو یہی کھا جاتے ہیں. تو لگتے ہیں، خرچ ہوتا ہے، محنت لگتی ہے. اور آپ کو میں ہٹا کٹا دکھ رہا ہوں، معاف کیجئے گا، مجھے ڈاکٹر نے 1 سال کے لیے بیڈ ریسٹ بولا ہے. ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، ڈاکٹر نے میری رپورٹ دیکھی، کہنے لگا کتنی سرجری ہو گئی ہے اس کی. انہوں نے کہا کہ سرجری تو ایک بھی نہیں ہوئی. تو کہا پھر یہ زندہ کیسے؟ زندہ کیسے؟ اور ایک حکیم نے میرا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا، یار حیرت ہے، بیمار اتنا، دل کیسے بچا ہوا ہے؟ میں نے ایک سیدھی بات کہی تھی، میں نے یہ نہ پوچھ یار حکیم تو نباز ضرور ہے لیکن حضور کے غلاموں سے آگے تو نہیں ہے نا. یہ میں ممبر پہ قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، حکیم نے کہا تھا میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں، اس حال میں پٹے جام ہو جانے چاہیے تھے اور دل ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن حیرت ہے دل پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا اس کا. تو میں نے کہا سن، یہ دل کسی دل والے کو دے دیا ہے، یہ دل کسی دل والے کو دے دیا. ہاں ہاں بھائی، تو اس لیے قبضہ نہیں ہے. ڈاکٹر آج بھی کہتے تقریر نہ کر، میں نے کہا تقریر اپنے دم سے نہیں، مدینے والے کے کرم سے کرتا ہوں، مدینے والے کے کرم سے کرتا ہوں. بول رہا ہوں جو اللہ نے طاقت دی ہے، اور یقین ہے موت جب آنی ہے. کسی نے مولا کائنات مولا علی سے کہا تھا علی دشمن بہت ہیں، 10-5 سپاہیوں کا دستہ رکھا کرو تاکہ حفاظت ہوتی رہے. تو حضرت علی کا ایمان دیکھیں، حضرت علی نے کہا تھا کیا فائدہ؟ کہا دشمن ہے، کہیں کوئی نقصان نہ پہنچ دے، آپ کو کچھ ہو گیا امت کا بڑا نقصان ہوگا. فرمانے لگے سنو، علی کا ایمان ہے جب تک موت نہیں آئے گی نا تو موت خود میری حفاظت کرتی رہے گی. اور کہا جب وقت آ جائے گا نا تو پھر 7 تالے بھی علی کو بچا نہیں پائے. تو یہ ایمان ہونا چاہیے. یہ
ایمان ہونا چاہیے. تو بس میں عرض کروں, آپ سے بات لمبی پڑ جائے گی, کہاں کھولیں گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے. میں عرض کروں, صرف بیٹوں کے شادیوں پہ نہ ڈی جے نہیں بجتا ہے. دکھ ہوتا ہے ہمیں, دکھ ہوتا ہے. اللہ نے ڈیوٹیاں لگائی ہیں. آپ کی ڈیوٹی امامت ہے, تو آپ سے اچھی میں امامت نہیں کر سکتا. آپ کی ڈیوٹی مدرسہ درسگاہ پڑھانا ہے, تو میں آپ کے جیسی درسگاہ نہیں پڑھا سکتا. میرا کام مائک پہ بیٹھ کے تبلیغ کرنا ہے, تو شاید اللہ نے میرا اسی کے لیے انتخاب کیا ہے, اس لیے میں بول رہا ہوں. ورنہ اگر اس کے فرشتے گلا پکڑ لیں تو کوئی مائک حلال چھڑا نہیں سکتا ہے. ایک یہ ہے. لیکن میں عرض کر رہا ہوں آپ سے, توجہ ہے نوجوانوں. فون آتے ہیں, باپ روتے, کہتے دعا کریں بیٹی میکے میں ہے. تو میں نے کہا نکاح ہونا, کہا نکاح تو 6 سال پہلے ہو گیا تھا, سسرال والے بلا کے نہیں لے کے جا رہے. داماد نے 3 بار ڈیمانڈ کر دی ہے. پہلے بائک مانگی, ہم نے دے دی. پھر 30,000 مانگے, پھر دیے. پھر سونے کی چین مانگی, وہ بھی ہم دے چکے. اب بچہ پیدا ہوا ہے تو اس نے 2.5 لاکھ مانگے. باپ کہتا ہے کہ جی میں کچھ کر نہیں پا رہا ہوں, دعا کریں اللہ بیٹی کا نصیب سوار دے. تو ہم کہتے ہیں بعد میں رونے سے بہتر ہے پہلے رو لیا کرو. کب رونا ہے, کب رونا ہے. یہ جو علماء کی جماعت ہے نا, یہ بے وقوف لوگ نہیں ہیں, یہ بہت پہنچے ہوئے لوگ ہیں. لوگ کئی بار کہتے ہیں مولوی کے پاس مت جانا, وہی مصلی کی باتیں بتائے گا, وہی نماز کی باتیں بتائے گا, اس سے زیادہ کچھ آیا ہی نہیں.